السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ 29 رمضان کا ہے، نوافل کا۔ یہ آپ کو کس طرح ادا کرنے ہیں نوافل 29 رمضان کے۔ اب ماہ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے جو 29 رمضان کے نوافل پڑھنے ہیں وہی آخری لیلۃ القدر کی رات ہو، اور وہ آپ ضائع مت کیجیے گا، اسی سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ رات پا لی تو سمجھیں پورے سال کے لیے آپ کے ساتھ بھلائی ہے، اور آپ نے اگر نہیں پائی تو ہم مسلمانوں میں سے جس نے نہیں پائی اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اور جس نے اس کو صحیح طریقے سے اس دن عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ کوئی بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں، اگر وہ اس رات کو صحیح سے پراپر طریقے سے عبادت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، نہیں کہ وہ اس عبادت کو سونے میں گزار دے، تو اس سے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے 29 رمضان کی جو رات ہے اس کو بھرپور عبادت کریں اور اچھے سے اچھے جو بھی اللہ کے ذکر ہیں، اذکار ہیں، وہ پڑھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے 29 رمضان جو شب قدر کی رات ہے یہی لیلۃ القدر ہو، اسی میں ہی قرآن پاک نازل ہوا ہو۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات ہے، لیکن ان 5 طاق راتوں میں سے ایک نہ ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اگر آپ نے اس کو پا لیا تو آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں اب ناظرین ہم نوافل کی طرف چلتے ہیں۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے روحانی وظائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے وظائف آپ کی اسکرین پر مل سکیں۔ آئیے نوافل کی طرف چلتے ہیں، کس طرح ادا کرنے ہیں۔ ناظرین آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں نماز عشاء اور تراویح کے بعد۔ اگر میرے بھائی بہنیں جو تراویح پڑھتے ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد سکون سے 4 نوافل ادا کرنے ہیں 2 سلام کے ساتھ۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 نفل ادا کرنے ہیں، جس کی نیت کرنی ہے آپ نے 2 نفل کی کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 نفل کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف جس طرح نیت ہوتی ہے آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے، ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تب بھی آپ کے نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم یہی کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ قدر پڑھنی ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سلام پھیر لینا ہے اس کے بعد۔ پھر دوسرے نوافل میں بھی یہی کرنا ہے آپ کو۔ 4 آپ کے نوافل کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے جا نماز پہ بیٹھ کے 70 بار سورہ الم نشرہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، الم نشرہ جب آپ 70 بار پڑھ لیں، یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ جو وسوسے آپ کے دل میں آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ایمان کو پختہ کرنے کے لیے نوافل آپ کے کام آئیں گے۔ ناظرین مزید نوافل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ نے دوبارہ نیت کرنی ہے 4 نوافل کی، جو 2 سلام سے پڑھنے ہیں۔ پہلی وہی آپ کو جیسے نیت کرنی ہے، میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نفل اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بولنا ہے۔ نیت نہیں بھی کرتے، ڈائریکٹ بھی آپ اللہ اکبر بول سکتے ہیں، نیت ہو جائے گی۔ وہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 بار، اس کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے 1 بار، پھر آپ نے 5 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے سیم یہی کرنا ہے، سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 بار پڑھنی ہے، سلام پھیر لینا ہے۔ پھر 2 رکعتوں میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔
جب آپ کی یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے جا نماز پہ بیٹھ کے 100 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر آپ کو جو بھی درود آتا ہے چھوٹا درود وہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ جو بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا اس بابرکت رات کے توسل سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ کمپلیٹ آپ کا 8 نوافل ہو گئے جو آپ نے ادا کر دیے 2 سلام کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ جا نماز پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 10 منٹ تک آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھنا ہے، اور سکون کے ساتھ دیکھیں آپ کو 10 منٹ آپ جب یہ عمل کریں گے آپ کو کتنا سکون ملے گا دل کو۔ اس کے بعد آپ نے 10 منٹ تک اللہ الصمد پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد رزق کے لیے۔ یہ بھی آپ کے دل کو بہت سکون دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، اس کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو جو آپ 10 منٹ تک اس کا ورد کریں گے یہ آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کی گھر کی مشکلوں کو دور کرے گا۔ یہ 2 عمل کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، جہاں نماز پہ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے حق میں دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں اس آخری لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں ختم کر دے گا۔ روحانی وظائف ٹیچر کے وظائف آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ روحانی وظائف ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔